نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ اور ایک مختصر سی حدیث اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آیت مبارکہ کا تو مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے اللہ نے ایک مدت مقرر کی ہے. لکل امت اجل، اور جب اجل آ جاتی ہے یعنی موت کا وقت آ جاتا ہے تو ایک لمحے بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا. فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، نہ تاخیر ہوتی ہے نہ تقدیم ہوتی ہے، بلکہ بالکل اپنے وقت پر وہ آتی ہے. جو وقت اللہ کے ہاں مقرر ہے اس سے ایک لمحے کے لیے بھی آگے پیچھے وقت نہیں ہوتا. اور حدیث مبارکہ جو میں نے پڑھی ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ دو نعمتیں ایسی ہیں تو وہ نعمتیں اور بہت بڑی نعمت ہیں، لیکن عام طور پر لوگ غفلت میں مبتلا ہیں ان نعمتوں کی وجہ سے. اور وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ الصحت والفراغ، یعنی صحت کا عالم، اللہ نے صحت دی ہوئی ہے، اور فراغت. یہ دو چیزیں ایسی ہیں اکثر لوگ غافل ہیں، یعنی صحت مند ہیں تو سمجھتے ہیں کہ کبھی بیمار نہیں ہوں گے، فارغ ہیں تو سمجھتے ہیں کہ کبھی مشغول نہیں ہوں گے. اور دونوں چیزوں نے انسان کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے. فرمایا کہ ان چیزوں سے دھوکے میں نہ پڑو. صحت کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، جواب دے سکتی ہے، انسان بیمار پڑ سکتا ہے. اور فراغت کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے اور انسان ایسا مشغول ہوگا کہ اس کو سر کھجانے کی بھی فرصت نہ ہوگی. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں سب سے پہلی حدیث کے طور پر اس کو بیان کیا ہے، اور بعض ائمہ کرام نے بھی اپنی کتاب کو اس حدیث سے شروع کیا ہے، کتاب الزہد والرقائق کے نام سے. تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اس درجے کے اونچے محدث سے اونچے درجے کے کہ ان کے بارے میں حضرت معتقی عثمانی صاحب رحمۃ مدذل العالی فرماتے ہیں کہ سب ائمہ پر تنقید ہوئی حدیث کے معاملے میں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی تنقید سے نہیں بچے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر بھی تنقید ہوئی، لیکن عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایسے درجے کے اونچے درجے کے محدث ہیں کہ فرماتے ہیں کہ میری نظر میں اب تک کسی شخص نے ان پر تنقید نہیں کی. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس طرح کیسے اونچے درجے کے محدث تھے. تو انہوں نے اپنی کتاب میں یہ حدیث سب سے پہلے نقل فرمائی ہے. اور عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ رب العزت نے انہیں مال و دولت بھی بے انتہا عطا فرمایا تھا. خراسان میں ایک شہر ہے مرو، وہاں یہ پیدا ہوئے اور وہاں ان کا ایک عالیشان مکان تھا جس کا صحن جو ہے 50 گز لمبا اور 50 گز چوڑا تھا. تو وہاں ضرورت مند صرف وہ ہوتے تھے جو ضرورت مند تھے، اور لوگ وہاں پر جمع رہتے تھے اور ہر ایک کی یہ ضرورت پوری کیا کرتے تھے. کوئی مسائل معلوم کرنے کے لیے آتا تھا اور کوئی ویسے اپنی ضرورت کے لیے آتا تھا. لیکن ابتدائی زمانہ ان کا جو گزرا ہے وہ عام طور پر جب پیسے کی بہتات ہوتی ہے تو جس قسم کے نوجوانوں کا ہوتا ہے
تو ان کا بھی وہ زمانہ ایسا ہی گزرا. ایک موقع پر غالباً اپنا سیب کا باغ تھا، وہاں وقت گزارنے کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ تشریف لے گئے. تو کثیر تعداد میں لوگ وہاں جمع تھے. بربط بہت اچھا بجایا کرتے تھے، یعنی آلات موسیقی ہے. چنانچہ ایک موقع پر انہوں نے، یعنی اسی موقع پر جب یہ گئے ہوئے تھے تو وہاں پر ایک محفل منعقد ہوئی جس میں دوست احباب سبھی نے شرکت کی اور گانا بجانا بھی ہوا. اور بعد میں پھر وہ ان پر، یعنی وہ جو آلہ موسیقی تھا وہ ان کے پاس ہی گود میں ہی تھا کہ انہیں نیند آ گئی، سو گئے. جب نیند سے اٹھے تو پھر دوبارہ اس کو بجانا چاہا تو وہ نہیں بجا. تو چونکہ خود ہی اس کو درست بھی کرتے تھے لہذا اس کے تاروں کو درست کرنا شروع کیا، اور جب وہ درست ہو گیا تو پھر اس کو بجانا چاہا، پھر بھی نہیں بجا. پھر اس کو مزید درست کیا. اپنی دانش میں جب اس کو بالکل ٹھیک کر چکے اور بجایا تو اس میں سے گانے کی آواز نہیں آئی، نہ موسیقی کی کوئی آواز. بعض روایتوں میں فرمایا کہ اس میں تو قرآن مجید کی ایک آیت کی آواز پیدا ہوئی، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. جس کا مطلب یہ ہے کہ کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے لوگوں کے قلوب ڈر جائیں، ان میں خشوع پیدا ہو جائے. تو یہ جب آیت اس میں سے سنی تو فوراً انہوں نے کہا کہ ہاں یا رب وہ وقت آ گیا، ہاں یا رب وہ وقت آ گیا. اور بعض نے کہا کہ اس باجے میں سے یہ آواز نہیں پیدا ہوئی لیکن ایک درخت پر ایک پرندہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے یہ قرآن مجید کی آیت تلاوت کی جس کو انہوں نے سنا. اور بہرحال اس وقت انہوں نے کہا کہ ہاں اے رب وہ وقت آ گیا کہ لوگوں کے قلوب جو ہیں وہ ڈر جائیں اللہ کے خوف سے. اور اس کے بعد پھر تائب ہو گئے اور ایسی توبہ کی کہ اپنے وقت کے بہت بڑے محدث بنے، بہت بڑے محدث بنے. اللہ رب العزت جب کسی کو چاہتے ہیں کہ وہ اس کا نام لینا شروع کر دے مختلف اسباب پیدا فرما دیتے ہیں. جس کو ہمارے ایک بزرگ نے اس طرح سے کہا کہ سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں. جب کسی کا نصیبہ جاگتا ہے اللہ تعالیٰ جب کسی کا مقدر کو، وہ اس کو مقدر کا سکندر بنانا چاہتے ہیں تو پھر اس کو ایسی تدبیریں بتلاتے ہیں اور ایسے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں کہ جس سے وہ دین کی طرف آ جاتا ہے، دنیا کی فکروں سے آزاد ہو کر آخرت کی فکر اس کو لگ جاتی ہے. تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بھی انہی لوگوں میں سے تھے، خوش نصیب لوگوں میں، کہ تھے تو دنیا میں پھنسے ہوئے ہی لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے انہیں اپنی طرف جذب فرما لیا، کھینچ لیا. اور کھینچا بھی اس طرح سے کہ جو آلہ موسیقی تھی وہی ان کی ہدایت کا ذریعہ بن گیا بظاہر. اور اس طریقے سے بہت سے واقعات ہیں. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں یہ بھی تھا کہ وہ بہت بڑے ڈاکو تھے اور ان کی بہت بڑی جماعت تھی ڈاکوؤں کی، اور لوگ انتہائی خوفزدہ ہوتے تھے ان کے ناموں سے. اور مائیں اپنے بچوں کو ان کا نام لے کے ڈرایا کرتی تھی کہ دیکھو چپ ہو جاؤ ورنہ فضیل آ جائیں گے. تو ایک مرتبہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے جب کسی گھر میں ارادہ کیا اور غالباً کود بھی گئے اندر تو وہاں سے قرآن مجید پڑھنے کی آواز آ رہی تھی اور قرآن مجید کی یہی آیت ان کے کان میں پڑی، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. بس دل پر اس کا گہرا اثر ہوا اور فوراً توبہ کر لی. نہ صرف توبہ کی، جب ان کے ساتھی جو باہر تھے انہوں نے دیکھا کہ ہمارا سردار تائب ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ جب ڈاکہ ڈالنے میں ہم تمہارے ساتھ تھے، برے کاموں میں ہم نے تمہارا ساتھ دیا، تو آج جب تم اچھائی کی طرف آ گئے ہو تو ہم تم سے پیچھے کیسے رہ سکتے ہیں. آج بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم بھی تائب ہوتے ہیں.
چنانچہ پورے گروہ نے توبہ کر لی. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے انہیں بھی جذب فرما لیا، اور اس کے بعد میں آج فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور ہر شخص ان کا نام جب لیتا ہے تو عظمت اس کے قلب میں ان کی ہوتی ہے. تو اس لیے ابتدائی زمانہ کسی کا کیسا ہو آدمی اس کو یاد نہ کرے، یہ دیکھے کہ جب تائب ہو گئے تو پھر کیا بنے. توبہ کر لی. ہر انسان گناہ گار ہے اور اس سے کچھ نہ کچھ گناہ سرزد ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ صدق و اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں، اور پھر اسے ایسے کاموں کی توفیق عطا فرماتے ہیں جو اس کی نجات کا ذریعہ بن جاتے ہیں. شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں. ہمارے یہاں ابتدائی درجے کی کتاب میں بندنامہ ان کی کتاب ہے، اور اس میں کوئی نصیحت ایسی نہیں ہے جو انہوں نے نہ کی ہو. ان کی ایک عطارے کی دکان تھی اور اس دکان میں بیٹھا کرتے تھے. اتفاق سے ایک دن ان کی دکان کے پاس ایک فقیر آیا اور وہ انہیں بڑے عجیب نظروں سے دیکھنے لگا. تو انہوں نے کہا کہ بھئی تمہیں کیا چاہیے، کیوں کھڑے؟ انہوں نے کہا بس ویسے ہی دیکھ رہا ہوں. میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ کہا دیکھ رہا ہوں کہ تم نے دکان میں اتنی بوتلیں رکھی ہوئی ہیں، اس میں مربے بھی ہیں، شہد بھی ہیں، مختلف چیزیں ہیں، تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ اسی میں سے تمہاری جان نکلے گی کیسے؟ اس میں تو تمہاری جان چپکی ہوئی ہے، نکلے گی کیسے؟ تم مرو گے کیسے؟ تو شیخ نے فرمایا کیسے مریں گے؟ جیسے تم مرو گے ایسے ہم بھی مر جائیں گے. کہا کہ ہمارا کیا، لو ہم تو ہی مر گئے. یہ کہہ کہ لیٹے چادر اوڑی ہو واقعی مر گئے. تو بڑا اثر ہوا ان کے قلب پر اس کا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس دکان کو اور سب چیزوں کو خیر آباد کہہ دیا، اور پھر اس کے بعد شیخ فرید الدین عطار بن گئے رحمت اللہ علیہ. تو بہرحال اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنی طرف بلاتے ہیں اسباب ایسے پیدا فرما دیتے ہیں کہ وہ شخص اللہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے. تو عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ بھی انہی خوش نصیب لوگوں میں سے تھے کہ جنہیں اللہ رب العزت نے اپنی طرف جذب فرما لیا. اور فیاضی کا یہ عالم تھا کہ جب دنیا کو چھوڑ دیا اس کے باوجود ان کا معاملہ یہ تھا کہ دسترخوان پر جو نعمتیں ہوتی تھی اس میں 10-15 قسم کے کھانے اس وقت بھی ہوتے تھے، اور لوگ آ کر ان کے دسترخوان سے فیضیاب ہوتے تھے. اور حال یہ ہوتا تھا کہ سینکڑوں لوگ ان کے دسترخوان سے کھانا کھاتے تھے اور خود اس وقت بھی روزے سے ہوتے تھے، یعنی لوگوں کی خدمت کر رہے ہوتے تھے، اور خود معاملہ یہ تھا کہ خود کا روزہ ہوتا تھا. تو شیخ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایسے بزرگوں میں سے گزرے ہیں. اسی طریقے سے ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جب یہ بعد میں خراسان چھوڑ کر بغداد آ کر بس گئے تھے اور وہاں رہنے لگے تھے، تو لوگوں میں سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنا عالیشان مکان چھوڑ کر، اپنا حویلی چھوڑ کر یہاں چھوٹے سے مکان میں آ کر بس گئے ہیں، تو آپ کا دل یہاں کیسے لگتا ہوگا؟ فرمایا کہ وہاں سے زیادہ یہاں دل لگتا ہے. وہاں لوگوں کا ایک مجمع ہوتا تھا، کثیر لوگ آتے جاتے تھے، سب مجھے جانتے تھے، تو اس لیے لوگوں کا بڑا مجمع ہوتا تھا، میں مشغول ہو جاتا تھا. اور یہاں الحمدللہ بس نماز کو جاتا ہوں، کوئی مجھے جانتا نہیں ہے، اور واپس آتا ہوں تو میں ہوتا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں. مطلب آپ کی احادیث مبارک میں مشغول ہو جاتا ہوں اور وہ لکھنے کا کام کرتا ہوں، پڑھنے کا کام کرتا ہوں، اس لیے میرا دل وہاں سے زیادہ یہاں لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ایسا دل عطا فرما دیا کہ بعد میں پھر فرمایا کہ میرا دل اس میں زیادہ لگتا ہے کہ میں حدیث میں مشغول ہوتا ہوں، تو اپنے آپ کو گویا میں سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشغول ہوں. اور ہیں بھی یہ اس زمانے کے بزرگ، غالباً سن 2 صدی ہجری کے بزرگ، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے تشریف لے جاتے ہوئے 100 برس ہوئے تھے، اور اس زمانے میں تقریباً ہر علاقے میں ایسے بزرگ اللہ تعالیٰ نے موجود رکھے تھے کہ یقیناً جن سے پورا عالم جگمگا رہا تھا. اور یہ ایسے فیاض اور دریا دل آدمی تھے کہ ایک مرتبہ لوگ نے یہ حج پر جب جانے لگے تو لوگوں کی ایک بڑی جماعت نے کہا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ حج پہ جانا چاہتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بھائی، حج پہ جانا چاہتے ہو تو ہر آدمی جو ہے وہ حج کے جو اخراجات ہیں وہ میرے پاس جمع کرا دے. چنانچہ لوگوں نے جو درہم و دنانیر کی شکل میں تھیلیوں میں رکھ کر درہم وہ ان کو دے دیے اور فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ ہمارے امیر ہیں. فرمایا کہ ٹھیک ہے خرچ بھی میں ہی کروں گا، ان میں سے جو بھی خرچ کرنا ہوگا، اور میرے پاس جمع کرا. سنا سب کے پیسے لے کے
اور تھیلیوں میں بھر کے ان کو صندوق میں رکھ لیا اور حج کے لیے تشریف لے گئے۔ جب مکہ مکرمہ پہنچے تو وہاں پر جو ضروری اخراجات تھے وہ سب یہ خود کرتے تھے۔ مدینہ منورہ میں پہنچے تو وہاں ساری ضرورتیں لوگوں کی پوری کرتے تھے، اور جب واپسی کا وقت آیا تو لوگوں سے پوچھا کہ بھی مدینہ منورہ سے تمہارے گھر والوں نے اگر کچھ منگایا ہو تو ہمیں بتا دو۔ چنانچہ جس نے جو کہا وہ اس کو خرید کر دیا، اور پھر اس کے بعد مکہ مکرمہ واپس آئے تو وہاں پر بھی لوگوں سے پوچھا کہ اگر کوئی فرمائش، کوئی کسی ضرورت کا گھر والوں نے کہا ہے تو ہمیں بتا دو، تو وہاں سے بھی لوگوں کی چیزیں ان کی فرمائش کے مطابق خرید کر لوگوں کو دیں، اور اس کے بعد پھر یہ قافلہ منزل بہ منزل واپس اپنے شہر پہنچ گیا۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں پہنچ کر ایک عظیم الشان دعوت سب لوگوں کو، جتنے لوگ وہاں قافلے میں موجود تھے ان کی ایک دعوت کی، اور پھر جب دعوت سے فارغ ہو گئے لوگ اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے تو جو صندوق ساتھ تھا اسے کھولا اور جس کی جو تھیلی تھی اسی طرح واپس کر دی کہ یہ تمہاری تھیلیاں تمہیں واپس۔ تو اتنا بڑا خرچ، اتنا بڑا اس زمانے میں بھی، یعنی ایسی فیاضی، ایسی دریا دلی شاید ہی کوئی کرتا ہو۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے ایسا دل عطا فرمایا تھا کہ مال دیا تھا، لیکن مال کے ساتھ ساتھ اللہ نے ایسا دل بھی دیا تھا کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا تھا، تو سب لوگوں کو ان کی تھیلیاں واپس کر دی۔ ایک اور سفر کے موقع پر قافلہ آگے آگے چل رہا تھا اور یہ قافلے کے پیچھے تھے، غالباً ایک مرغی مر گئی، تو مری ہوئی مرغی قافلے والوں نے، جو وہاں پر کچرے دان تھا جہاں کچرے پھینکا جاتا ہے، وہ مرغی وہاں پھینک دی۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کچھ پیچھے تھے، قافلہ تو وہاں سے آگے نکل گیا، تو انہوں نے دور سے دیکھا کہ ایک بچی اپنے گھر سے نکلی اور جلدی سے وہ کوڑے دان پہ جو مرغی مری ہوئی پڑی تھی اس کو اٹھایا اور کپڑے میں چھپا کر جلدی سے واپس چلی گئی۔ تو بڑا تعجب ہوا کہ اس مری ہوئی مرغی کا کیا کرے گی۔ بہرحال وہاں گھر پہ پہنچے اور پوچھا کہ بھئی تم نے یہ مرغی مری ہوئی یہاں سے اٹھائی، اس کا تم کیا کرو گے؟ تو وہ پہلے تو خاموش رہی، کہا کہ آپ اپنا کام کریں، آپ کو اس سے کیا غرض ہے، لیکن جب زیادہ مجبور کیا تو کہا کہ بات یہ ہے کہ ہم کئی دنوں سے فاقے سے ہیں اور اس حال میں ہم پہنچ چکے ہیں کہ مرا ہوا جانور ہمارے لیے اضطراری طور پر حلال اللہ نے کیا ہے، لہذا یہ جانور، یہ مرغی اس لیے میں اٹھا کے لائی ہوں تاکہ اسے پکا کر اپنے گھر والوں کا میں پیٹ بھروں، کیونکہ کئی دنوں سے وہ فاقے سے ہیں اور ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم کہیں سے جا کر کچھ حلال مال لا سکیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا صدمہ ہوا اور انہوں نے اپنے لوگوں میں سے کسی کو بلایا اور پوچھا کہ بھئی تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کم از کم 2000 دینار اس وقت ان کے پاس تھے۔ تو فرمایا کہ بھئی اپنا خرچ واپسی کا رکھ لو، بس اتنا کہ ہم گھر واپس پہنچ جائیں اور باقی سارا سب پیسہ ان کو دے دو۔ تو پتہ چلا کہ 20-25 درہم جو ہے وہ خرچ ہوں گے واپسی پر، تو وہ انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا اور باقی سارا مال ان کو دے دیا اور کہا کہ آپ اس سے اپنا خرچات پورے کریں، اور ساتھ میں فرمایا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ ہمیں جو ثواب ملے گا، جو ثواب اس حج سے زیادہ ملے گا جو ہم کرنے جا رہے تھے۔ چنانچہ وہیں سے وہ واپس تشریف لے گئے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا درد مند دل انہیں عطا فرمایا تھا، ورنہ آج آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہوئے بھی ہم ضرورت مندوں کو بعض اوقات ان کی ضرورت پوری نہیں کرتے اپنے معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اسی طریقے سے رقہ شہر میں، جہاں بغداد کے شہر جو رقہ تھا، کیونکہ بعد میں آ کر یہ بغداد ہی میں انہوں نے گھر بنا لیا تھا، ہجرت کر کے آ گئے تھے اور پھر یہیں رہے یہ، وہاں جب ایک مرتبہ داخل ہوئے تو ہارون رشید اپنی بیوی کے ساتھ اپنے محل میں موجود تھے۔ انہوں نے ایک بہت زور کی آواز سنی تو لوگوں کو دوڑایا کہ دیکھو بھئی کیا وجہ ہے، یہ آواز اتنی زور کی مجھ تک پہنچی ہے، کہیں دشمن نے حملہ تو نہیں کر دیا؟ چنانچہ لوگ دیکھنے کے لیے گئے۔ تھوڑی دیر بعد آنے والوں نے خبر دی کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ شہر میں داخل ہوئے ہیں، لوگوں نے ان کا استقبال کیا ہے اور یہ آواز ان کے استقبال کی ہے۔ اور بعد میں فرمایا، غالباً حضرت مفتی شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یعنی استقبال کی جو آواز تھی وہ تو اپنی جگہ پر تھی، بعد میں شیخ کو جب ایک مرتبہ چھینک آئی تو انہوں نے الحمدللہ کہا، تو پورے لوگ جو استقبال کے لیے آئے ہوئے تھے، چونکہ نیکیوں کا زمانہ تھا، سب نے یرحمک اللہ کہا اور اتنی بلند آواز اس سے پیدا ہوئی کہ وہ بادشاہ تک پہنچی اور اس کو میری پریشانی ہوئی کہ خدا نہ کرے کسی نے حملہ تو نہیں کر دیا، اور بعد میں پتہ چلا کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ شہر میں داخل ہوئے۔ تو ہارون رشید کی بیوی نے کہا
کہ ہارون رشید آپ سمجھتے ہیں کہ میں بادشاہ ہوں؟ فرمایا کہ اصل بادشاہ تو یہ ہیں جو دلوں پر حکمرانی کرتے ہیں. تو حقیقت یہی ہے، اللہ کے نیک بندے، اللہ والے لوگوں کے قلوب میں بستے ہیں، بشرطے کہ وہ صحیح معنی میں اللہ والے ہوں. اسی طریقے سے ایک موقع پر جب آپ ایک شہر میں تشریف لے گئے تو وہاں ایک نوجوان آیا کرتا تھا ملنے کے لیے. جب اس سفر میں پہنچے اور وہاں وہ نوجوان نہیں آیا تو لوگوں سے پوچھا کہ ایک نوجوان ہوا کرتا تھا، میں جب بھی شہر میں آتا تھا تو وہ ملنے کے لیے، ملاقات کے لیے آتا تھا، دینی مسائل پوچھتا تھا، لیکن اس سفر میں مجھے وہ نظر نہیں آیا. تو لوگوں نے کہا کہ لوگوں کے قرض اس پر بہت ہو گئے تھے اور کسی شخص نے جس کا قرضہ انہوں نے لیا ہوا تھا انہیں جیل میں بند کرا دیا ہے، کیونکہ ان کا قرض وہ نہیں دے رہے تھے تو لوگوں نے جیل میں بند کرا دیا. تو آپ اس شخص کو ڈھونڈتے ہوئے اس کے گھر پہنچے اور پوچھا کہ بھئی تمہارا کتنا قرض ہے؟ تو غالباً 10,000 دینار یہ درہم تھے. تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا قرضہ میں ادا کر دیتا ہوں، تم اس شخص کو جیل سے نکلوا دو، لیکن ایک شرط پر قرضہ ادا کروں گا کہ مرتے دم تک تم اسے یہ نہیں بتاؤ گے کہ قرضہ دیا کس نے. اس شخص نے یہ وعدہ کر لیا. تو آپ نے اس قرضے کی رقم اس شخص کو دی اور پھر اس سے کہا کہ اب تم جاؤ اور جیل سے اس کو چھڑا دو. چنانچہ وہ شخص گیا اور جا کے جیل سے اس کو چھڑا دیا. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ شہر سے روانہ ہو گئے. جب یہ شخص شہر میں پہنچا اور اسے پتا چلا کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے اور میرے آنے سے پہلے یہاں سے تشریف لے گئے ہیں، تو اب یہ پیچھے پیچھے بھاگا اور بہرحال ایک منزل پہ جا کر ان کو پکڑ لیا اور پھر سلام دعا کے بعد حال احوال پوچھے. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہمیں تو پتہ چلا تھا کہ تم جیل میں ہو گئی. فرمایا کہ ہاں اللہ نے انتظام کر دیا اور میں جیل سے باہر آ گیا. بہرحال ساری زندگی اس شخص نے چونکہ وعدہ کر لیا تھا نہیں بتایا. جب عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تب لوگوں کو یہ بات پتہ چلی کہ اس شخص کے سے جیل سے باہر آنے کا ذریعہ اور سبب بھی عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تھے. بہرحال یہ واقعات تو میں نے اس لیے سنا دیے تاکہ بزرگوں کے واقعات سننے سے دل میں ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، اور ہر آدمی جو ہے ان کے واقعات سے عبرت حاصل کرتا ہے. اور بعض اوقات انسان کے دل میں ایسی رقت پیدا ہوتی ہے کہ خود بھی ان اوصاف سے متصف ہونا چاہتا ہے جو اوصاف کے ان بزرگوں میں اللہ نے رکھی تھی. اس لیے بعد کسی نے کہا کہ بزرگوں کے واقعات گھروں میں سنتے سناتے رہو تاکہ ان کے واقعات سے تمہارے ایمان کو جیلا ملے اور تمہارا ایمان تازہ ہو، اس میں اور اضافہ اور زیادتی ہو. تو یقیناً بزرگان دین کے واقعات پڑھنے سے ایمان بڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر توکل بڑھتا ہے، پھر نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے. تو واقعات تو اس لیے سنا دیے. اصل جو تھی وہ حدیث جس کو میں نے بیان کیا تھا وہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اصل میں اپنی کتاب میں شروع میں اس حدیث کو ذکر فرمایا. اب میں اس طرف آتا ہوں کہ نعمتانی مغبون، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ لوگ جس سے غفلت میں، الصحت والفراغ. ایک نعمت صحت ہے اور دوسری نعمت فراغت. آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت عطا فرمائی ہے، تو جب صحت ہوتی ہے تو انسان ایسا غافل ہوتا ہے کہ اس کے دل میں یہ خیال بھی نہیں آتا کبھی کہ میں بیمار ہوں گا. بیماروں کو دیکھتا ہے تو اسے حیرت ہوتی ہے اور کہتا ہے کہ میں تو کبھی بیمار نہیں ہوا، مجھے تو میرے تو کبھی سر میں بھی درد نہیں ہوا، مجھے تو کبھی بخار بھی نہیں ہوا، اور وہ نعمت صحت کی قدر نہیں کرتا. تو اس طرح متوجہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو یہ سدا جوانی نہیں رہتی، سدا صحت نہیں رہتی، کسی وقت یہ صحت ختم ہو سکتی ہے، پھر خدا نہ کرے اگر تم بیمار پڑ گئے تو پھر تمہارے پاس کرنے کے لیے کچھ باقی نہیں رہے گا. اس لیے اس صحت کی قدر کر لو کہ آج صحت بھی ہے فراغت بھی ہے، تو صحت کی بھی قدر کر لو، فراغت کی بھی قدر کر لو، ورنہ کچھ وقت ایسا گزرے گا کہ جب وہ زمانہ گزر جائے گا تم حسرت کرو گے، افسوس کرو گے، لیکن پھر یہ حسرت اور افسوس تمہیں کام نہیں دے گی. بہت سے واقعات اس طرح کے ہیں، میرا اپنا مشاہدہ ہے ذاتی طور پر کہ بعض چیزوں کے بارے میں سوچا کہ یہ کریں گے اور پھر ارادہ پختہ تھا لیکن وقت گزرتا چلا گیا. 18 سال 20 سال 25 سال گزر گئے لیکن وہ کام ہو نہیں سکا جس کام کا ارادہ 20 سال پہلے کیا تھا. یہاں تک کہ پھر ایک وقت ایسا آ گیا کہ اب وہ کام ہو ہی نہیں سکتا تھا. اس وقت پھر انسان کو حسرت ہوتی ہے کہ دیکھو میں 20 سال سے سوچ رہا تھا کہ ایسا کر لوں،
لیکن 20 سال تک صرف سوچتا رہا، لیکن عملی طور پر میں نے کوئی قدم نہیں اٹھایا. نتیجہ یہ کہ اب وہ چیز ختم ہو گئی، دسترس میں نہیں رہی، لیکن اب کسی طور پر اس حسرت کا سد باب نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے فراغت ہے، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہوئی ہے. بعض اوقات آدمی ایسا مصروف ہو جاتا ہے کہ پھر اگر کوئی آدمی کچھ کرنا چاہے کام تو نہیں کر سکتا. ایک صاحب بیمار ہوئے، اسپتال میں داخل ہوئے، تو انہوں نے ان کی عیادت کے لیے میں گیا تو مجھے کہنے لگے کہ اب دیکھیے کرنے کو کوئی کام نہیں ہے، میں اب بستر پہ پڑا ہوا ہوں، لیکن فراغت ہونے کے باوجود صحت نہیں ہے، اس لیے وہ کوئی کام کر بھی نہیں سکتا. تو دونوں نعمتیں عجیب ہیں. بعض اوقات فراغت ہوتی ہے، بیمار ہے، بستر پہ پڑا ہوا، کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اگر وہ چاہے 2 رکعت نماز کھڑے ہو کے پڑھ لوں، کھڑا ہونے کی طاقت نہیں ہے. بعض اوقات زبان بند ہو جاتی ہے، ذکر کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے. تو بتائیے کہ ایسی ایسی بیماریوں میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے. اللہ معاف کرے، کسی وقت جو ہے وہ آدمی کومے میں چلا گیا. ایک طرح سے وہ زندہ ہے، لوگوں کی آوازیں سن رہا ہے، لیکن جواب دینے پر قدرت نہیں ہے. اس کا دماغ ایسا ہو گیا کہ اب وہ دماغ کو دماغ وہ کام کر نہیں رہا، زبان کو حکم دے نہیں سکتا. وہ تو بستر میں موجود ہے، فراغت ہی فراغت ہے، کوئی کام نہیں ہے، لیکن صحت نہیں. تو اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں جو 2 نعمتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں، ہم اس کی قدر کریں، ورنہ وقت تیزی کے ساتھ ہم سب کا گزر رہا ہے آہستہ آہستہ. اب آدمی اگر پیچھے دوڑائے اپنے وقت کو دیکھے تو یقیناً جو ہم یہاں بیٹھے ہیں، کوئی 25 سال کا، کوئی 30 سال کا، کوئی 40 کا، کوئی 50 کا، کوئی 55 کا، کوئی 60 کا بھی ہوگا، 70 کا بھی ہوگا. لیکن اگر پیچھے نظر دوڑائیں تو کل کی سی بات معلوم ہوتی ہے. 50-60 سال گزر گئے، لیکن ان 60 سالوں میں ہم نے کیا کیا؟ اگر ہم جائزہ لیں تو سچی بات یہ ہے کہ ہم نے کھویا زیادہ، پایا کم. اور آگے بھی اگر ایسی ہی غفلت میں زندگی گزری تو ہم کیا پائیں گے اور کتنا کھونے والے ہیں آگے، کچھ پتہ نہیں. اس لیے اپنے وقت کی قدر کیجیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو صحت کی دولت دی ہوئی ہے، اس نعمت صحت کو غنیمت جانیے، اس لیے کہ انسان پر بیماری آتے ہوئے دیر نہیں لگتی. ہمارے ایک بزرگ اچھے خاصے تھے ماشاءاللہ، اور غالباً کچھ کھا پی رہے تھے، اچانک فالج کا حملہ ہوا، پورا دایاں حصہ جو ہے وہ مفلوج ہو گیا. تو آنن فانن انسان کے اوپر اٹیک ہو جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کیا ہوا کیا نہیں ہوا. ابھی لمحوں میں ٹھیک تھے، اب لمحوں میں ایسے ہوگا کہ زبان سے بات تک بھی نہیں کر سکتے، اپنا معافی ضمیر ظاہر انسان نہیں کر سکتا. آپ سوچئے کہ انسان کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن کہہ نہیں سکتا. آپ اس کی مجبوری کا عالم کو سمجھیے کہ اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے، کچھ نہیں کہہ سکتا. تو یہ لمحوں کے اندر ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ نے ہمیں جو صحت کی نعمت دی ہوئی ہے، اس نعمت صحت کی ہم قدر کر لیں. شیطان انسان کو ورغلاتا رہتا ہے کہ میاں ابھی بڑا زمانہ پڑا ہے، ابھی تو جوان ہے، ابھی تھوڑی مرے گا. تو پہلے اگر مرے گا تو مرنے سے پہلے بیمار ہوگا، پھر بڑھاپا آئے گا، پھر بڑھاپا آئے گا، پھر بیماری آئے گی، پھر کہیں جا کے مرے گا. ارے بھائی، مرنے کے لیے نہ تو بڑھاپا ضروری ہے اور نہ ہی اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان بیمار ہو. ٹھیک ٹھاک ہوتا آدمی مر جاتا ہے. ہمارے کل ایک بزرگ ہمارے یہاں پر دوست آتے ہیں، مولانا افتخار صاحب کے صاحبزادے مولانا محمود الحسن صاحب، ان کے سسر اپنی مسجد کے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے. کچھ بدبخت آئے اور 6-7 گولیاں مار کے اسی وقت لمحوں کے اندر انہیں بیچاروں کو مار کے چلے گئے. مولانا ندیم فاروقی صاحب صحت مند تھے لیکن کوئی بیماری نہیں آئی. آنے واحد کے اندر نہ نشانہ بنے اور دنیا سے رخصت ہو گئے. تو مرنے کے لیے بیمار ہونا ضروری نہیں ہے اور نہ مرنے کے لیے بوڑھا ہونا ضروری ہے. نوجوان کتنے مرتے ہیں، بلکہ آج اگر دیکھیں تو نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہے. 25 سال 30 سال 18 سال 20 سال یہ نوجوان جن کی جو بیچارے مر رہے ہیں. تو اس لیے یہ کہنا کہ صاحب ابھی میرے پاس بڑا وقت پڑا، یہ شیطان کی طرف سے بہت بڑا دھوکہ ہے. اس لیے اس دھوکے سے نکلیے اور ہر لمحے کو اپنا آخری لمحہ سمجھیں، ہر دن کو آخری دن سمجھیے، ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کے پڑھیے کہ یہ نماز جو پڑھ رہا ہو سکتا ہے اس کے بعد ہمیں نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے. کتنے لوگ ہیں کہ یہ عید گزاری اور عید کے بعد رخصت ہو گئے. یہاں ہمارا میمن پلازے سے غالباً ایک بچہ عمیر آیا کرتا تھا، یہاں اعتکاف میں بیٹھتا تھا. عید کی نماز ہمارے ساتھ پڑھی اور اس کے بعد پھر غالباً عصر میں اس کا جنازہ تھا. تو یہ تو
یعنی یہاں سے اپنے گھر گیا، لوگوں سے ملا جلا، دوستوں نے بتایا کہ ہم سے بھی گلے ملا، بات چیت کی، اور اس کے بعد اپنے ملاقات کے لیے کسی عزیز رشتے دار کے یہاں جا رہا تھا، تو اس دن بارش ہوئی تھی، تو وہ میرے خیال موٹر سائیکل سلپ ہوئی اور بیچارہ گرا اور اسی وقت مر گیا۔ تو موت کا کوئی بھروسہ تھوڑی ہے، مرنے والے کو بھی یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اگلا لمحہ جو ہے وہ موت کا میرے منتظر ہے، فرشتہ اجل جو ہے وہ موجود ہے، لمحوں کے اندر موت آ جاتی ہے، اور انسان بے فکری کے ساتھ اپنا ہنس رہا ہوتا ہے، ٹھٹے لگا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے میرا عزیز ہو، آدمی یہ سوچے کہ کوئی پتہ نہیں کہ کون سا لمحہ ہماری زندگی کا آخری لمحہ ہو، تو اس لیے ہمیں بے فکرہ پیدا نہیں کیا گیا، یاد رکھیں، مسلمان بے فکرہ نہیں ہوتا، اسے ایک فکر دے کے بھیجا گیا ہے، اور ساری فکروں میں سب سے بڑی فکر آخرت کی فکر ہے۔ دنیا میں بے شک جب تک ہم زندہ ہیں تو زندگی جو گزار رہے ہیں اس میں حدود میں رہتے ہوئے ہم فکر کریں تو کوئی حرج نہیں ہے دنیا کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت سے اس سے غافل ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس لیے اللہ نے جو نعمت صحت ہمیں عطا فرمائی ہوئی ہے، اس نعمت صحت کی قدر کر لیجئے۔ شیطان انسان کو دھوکے میں ہر وقت ڈالتا ہے، لیکن اس دھوکے میں مت پڑیے۔ حضرت مفتی شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً ایک مرتبہ یہ فرمایا، یعنی ایک مکالمہ نقل فرمایا کہ ایک شخص نے ملک الموت سے یہ کہا کہ بھئی مختلف لوگ جب کوئی قاصد آتا ہے تو کوئی نوٹس بھیجتا ہے، لیکن تم تو اچانک آ جاتے ہو اور لوگوں کی جان قبض کر لیتے ہو۔ تو موت کے فرشتے نے کہا کہ بھائی جتنے نوٹس میں بھیجتا ہوں اتنا نوٹس تو کوئی بھی نہیں بھیجتا، جتنے نوٹس میں بھیجتا ہوں اتنا نوٹس تو کوئی بھی نہیں بھیجتا۔ یہ بتاؤ کہ کبھی بیمار نہیں ہوئے؟ یہ بیماری نوٹس سے ہوتا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے اس بیماری میں انسان مر جائے؟ کیا تمہارے سفید بال نہیں آتے؟ یہ سفید بال بھی تو نوٹس ہے کہ جوانی ختم ہو گئی، بڑھاپا شروع ہو گیا۔ پھر اس کے بعد کسی کے یہاں پوتا ہوتا ہے، کسی کے یہاں پوتی ہوتی ہے، کسی کا نواسا پیدا ہوتا ہے۔ یہ نواسا اور پوتا پوتیوں کا پیدا ہونا یہ بھی نوٹس ہے ہماری طرف سے کہ اب تمہارا وقت ختم ہو گیا، دوسرے تمہاری جگہ لینے کے لیے آ گئے۔ تو یہ سب نوٹس ہی ہیں، اگر کوئی نوٹس کا نوٹس نہ لے تو اس میں میرا کیا قصور؟ ہم تو اتنے نوٹس بھیجتے ہیں کہ پوچھو نہیں، لیکن ہم اگر غفلت کی زندگی گزاریں گے تو یقیناً ان نوٹس کا نوٹس نہیں لیں گے۔ لہذا میرا عزیز ہو، یہ سب چیزیں جو انسان کے جسم میں، داڑھی میں، سر میں بال سفید آ جاتے ہیں تو سمجھ لے کہ بھئی اب بڑھاپا شروع ہو گیا۔ اور کسی نے کہا نا کہ جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی، اور جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا۔ بڑھاپا آتا ہے تو واپس نہیں جاتا، اضافہ ہی ہوتا ہے، کمی نہیں ہوتی، اور جوانی جا کے واپس کبھی نہیں آتی۔ آدمی سوچے کہ کاش میں جوان ہو جاؤں۔ ہماری عربی زبان میں ایک مثال پیش کی جاتی ہے کہ بھئی لعل الشباب یعود، یعنی دو لفظ ہیں عربی میں، ایک لعل ہے ایک لیتا۔ اس کے استعمال میں یہ مثال دی جاتی ہے کہ بھئی لیتا کہنا تو جائز ہے، لعل کہنا صحیح نہیں، کیوں لعل الشباب یعود کا مطلب ہوتا ہے شاید کہ جوانی لوٹ آئے، تو یہ غلط ہے۔ لیکن لیت الشباب یعود، کاش کے جوانی لوٹ آئے، اس کی حسرت ہر آدمی کرتا ہے۔ تو کاش اور حسرت تو ہر آدمی کو ہے کہ کاش جوانی لوٹ آئے، لیکن جوانی لوٹ کے نہیں آتی۔ جن پلوں کے نیچے سے پانی نکل گیا اب وہ واپس نہیں آتی۔ اسی طرح جوانی کا جو وقت چلا گیا وہ گزر گیا، اب تو بڑھاپا آئے گا، کمزوری آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ نے تمہیں ضعیف پیدا کیا۔ جب پیدا انسان ہوتا ہے ضعیف ہوتا ہے، اپنے اوپر سے مکھی مچھر تک بھی نہیں اٹھا سکتا، کوئی معمولی سی چیز بھی اس پہ گر جائے تو وہ اس کو نہیں ہٹا سکتا۔ تو اللہ نے ایسا ضعیف حالت میں پیدا کیا، اور پھر ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر ضعف کے بعد قوت عطا فرماتے ہیں کہ آہستہ آہستہ اس میں جان آتی ہے، یہاں تک کہ بالکل عین جوانی کے وقت پہنچتا ہے، پھر انسان جو ہے وہ ایسا مغرور ہو جاتا ہے، سمجھتا ہے کہ میں پہاڑ پہ مکہ ماروں گا تو توڑ دوں گا، حالانکہ ایسا بھی نہیں کر سکتا وہ۔ لیکن جوانی بہرحال اپنی جگہ ہوتی ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ جوانی میں ایسا کر لوں گا ویسا کر لوں گا، اور پھر فرمایا کہ اس کے بعد پھر ہم اس جوانی کے بعد بتدریج اس کو بڑھاپے کی طرف لاتے ہیں، پھر ضعیف کر دیتے ہیں۔ تو اول بھی ضعیف، ضعف، آخر بھی ضعف، درمیان میں اللہ تعالیٰ ایک وقت کے لیے اس کو قوت عطا فرماتے ہیں، لیکن اس قوت پر آدمی کو دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ یہ قوت چند دنوں کے لیے ہوتی ہے، بالآخر آہستہ آہستہ زائل ہو جاتی ہے، اور انسان کو اس وقت احساس نہیں ہوتا۔ اب آپ دیکھیں نا کہ جو لوگ اس مرحلے سے گزر کر بڑھاپے میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں تو کل خود جو دوسرے لوگوں کو انکل کہتے تھے اب جب ان کو لوگ انکل کہتے ہیں تو دل پہ چوٹ پڑتی ہے بڑی،
کہ ہمیں لوگ انکل کہہ رہے ہیں، ہم بڈھے ہو گئے. اور ایک حقیقت ہے، جو بھی اس مرحلے سے گزر کر آ رہا ہے، اگر ابتدا کے آہستہ آہستہ تو عادت ہو جاتی ہے، پھر آدمی صبر کر لیتا ہے کہ اچھا بھائی واقعی ہو ہی گئے. لیکن جب ابتدا ہوتی ہے شروع میں اور لوگ انکل کہنا شروع کرتے ہیں تو دل کو بڑی پہنچتی ہے، بہت دکھ پہنچتا ہے کہ اچھا بھائی جوانی گزر گئی ہماری. تو میرے عزیز و بہرحال اس کی قدر کرو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوانی دی ہے، یہ صحت دی ہے، یہ وقت دیا ہوا ہے، تو اس وقت کی قدر کر لیں. نہیں پتا ہم میں سے کس کا وقت کب آ جائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہیے، یا اللہ ہمیں ایمان کی حالت میں رکھیے بس. یعنی یہ بھی دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محتاج نہ کرے. محتاجگی کی زندگی بڑی بری زندگی کہ آدمی دوسرے کا محتاج ہو جائے اور اس حال میں زندہ رہے کہ نہ زندوں میں نہ مردوں میں. کھلا رہا ہے تو کوئی دوسرا کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے تو دوسرا پلا رہا ہے، پیشاب پخانے کے لیے محتاج ہیں دوسرے کے. تو اللہ تعالیٰ ایسی احتیاط سے بچائے اپنے فضل و کرم سے. ہمیں چلتے ہاتھ پیروں ایمان کے ساتھ، صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں رکھے، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو خاتمہ بالخیر فرما دے، ایمان پہ فرما دے. بس یہ دعا ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے. لیکن اللہ نے جو وقت دیا ہے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما. یا اللہ آپ نے ہمیں جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے اپنے فضل خاص سے ان مقاصد کو پورا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ آپ نے جو صحت قوت طاقت عطا فرمائی ہے، اے اللہ اس صحت قوت طاقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے جو فراغت عطا فرمائی ہے، اس فراغت کی اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. زیادہ سے زیادہ اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اہل حقوق کے حق ان کو ایک ایک کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. ہم میں سے کسی کو محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، کسی کے آگے رسوا نہ فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے وقت کی قدر پہچان کر اپنے وقت کو کام میں لانے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہمیں ایسا نہ ہو کہ ہم بعد میں حسرتیں کریں اور ہم کاش کہتے رہیں. اپنے فضل خاص سے یا اللہ ہم سے کام لے لیجئے، دین کا کام لے لیجئے، عافیت کی زندگی ہمیں عطا فرمائیے. ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، کسی کے آگے رسوا نہ فرما. دنیا سے جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا میں سے جا چکے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. میری والدہ محترمہ جن کا پچھلے ہفتے کو انتقال ہوا، ان کی دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کاملہ فرما دے، درجات کو بلند سے بلند تر فرمائے، اور ان کی قبر کو اللہ تعالیٰ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، حد نظر تک وسیع فرما دے، ان کی سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما دے. یا اللہ آخرت کی منزل آسان فرما دے. اور ہمارے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، آپ جتنے بیٹھے ہیں آپ سب کی جو عزیز اقارب، رشتہ دار، والدین جو بھی اس دنیا سے چلے گئے، یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے، سب کے درجات کو بلند فرما دے. سب کی قبروں کو یا اللہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے. اے اللہ سب کی قبروں کو حد نظر تک وسیع فرما دے. اے اللہ جنت کی کھڑکیاں کھول دیجئے. اے اللہ جنت کا لباس پہنچا دیجئے اور جنت کے کا بستر بچھا دیجئے. آپ نے اپنے فضل و کرم سے یہ سب چیزیں عطا فرمانی ہیں، یا اللہ عطا فرما دیجئے، عافیت نصیب فرمائیے. اے اللہ آپ ان سے راضی ہو جائیے اور انہیں اپنے سے راضی کر لیجئے. ہم جب تک زندہ رہیں ہمیں دین متین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. مولانا ندیم فاروقی جنہیں کل شہید کیا گیا، ان کے لیے بھی دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. ان کے پسماندگان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرما دے. ہر طرح کی جسمانی ٹوٹ پھوٹ سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما. ایکسیڈنٹ سے اور ایسی موت سے جس میں آدمی توبہ نہ کر سکے اور وصیت نہ کر سکے، یا اللہ ہماری حفاظت فرما. اپنے فضل خاص سے یا اللہ مرنے سے پہلے ایک شخص کا حق، ایک عزیز کا حق جو ہمارے ذمے ہے اس کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اور اے اللہ اس حال میں ہمیں اپنے پاس بلائیے کہ آپ ہم سے راضی ہوں. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما. اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.